ہم پچھلے کچھ جمعات سے ایک موضوع سن رہے تھے، مسلمان کی زندگی میں جھوٹ بولنے کے ہمارے اوپر اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، نقصانات کیا کیا ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے جھوٹ بولنے والوں کو کون کون سی سزائیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج کا یہ خطبہ جمعہ بھی اسی عنوان اور اسی مناسبت اسی موضوع پر ہوگا۔ سب سے پہلی جو چیز جس کو آج ہم سمجھیں گے، ایک ہے انسان کا عام انسانوں سے جھوٹ بولنا، اپنی گفتگو، اپنے کلام، اپنی مجلس کے اندر کوئی جھوٹی بات کہہ دینا۔ ایک جھوٹ ہے کہ کاروبار کرتے ہوئے کوئی چیز بیچتے خریدتے ہوئے جھوٹ بولنا۔ ایک ہے اپنی اولاد، اپنے دوستوں سے کسی قسم کا جھوٹ بول دینا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں، یہ گناہ، یہ جھوٹ ایک کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ دو ہی چیزیں اسے معاف کر سکتی ہیں، انسان کو اس کی سزا سے دو چیزیں بچا سکتی ہیں۔ پہلی چیز، انسان سچی توبہ کر لے اپنے دل سے، اور دوسری چیز جو انسان کو اس کی سزا سے بچا سکتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور اگر یہ دو چیزیں نہ ہوں، جھوٹ کے داغ انسان اپنے دل پر لے کر اس دنیا سے چلا جائے، ایسے داغوں والا بدن اللہ جنت میں داخل نہیں کرتے۔ پاکیزہ جگہ ہے صاف ستھرے لوگوں کے لیے۔ اس کے جسم، اس کے دل، اس کے بدن، اس کی روح سے گناہوں کے جو داغ ہیں انہیں جہنم کی آگ صاف کرے گی۔ پھر یہ اپنا جنت میں جانے کا راستہ، مقام، منزل اور اپنی جگہ تک پہنچ پائے گا۔ سارے جھوٹ اپنی خوفناک ہلاکت کے اعتبار سے انتہائی ان سے بچنا ضروری ہے، لیکن ان تمام جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ جسے آج ہم نے سمجھنا ہے وہ ہے اللہ کے دین کے بارے میں جھوٹ بولنا، جسے ذرا وضاحت سے کہا جائے، اللہ کے دین کے بارے میں جھوٹ بولنے کا مطلب یا تو آدمی اللہ پر جھوٹ بول دے یا اللہ کے نبی پر جھوٹ بول دے۔ اللہ پر جھوٹ بولنے کا مطلب کیا ہے؟ رب نے بات کہی نہیں، یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا ہے۔ کتنے لوگ آپ کو مجلسوں میں کہتے ہوئے ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ پورا قرآن ذخیرہ حدیث کو چھان ماریں، شاید اس کام کو کرنے کا حکم ہمیں نہ ملے۔ یا وہ کہتا ہے اللہ کے دین میں یہ کام کرنے پر اجر اور ثواب ملے گا۔ اجر و ثواب کی بات اور دین بنانے کی بات یہ صرف اور صرف کائنات کے رب کا استحقاق ہے، اور کسی کو اس کی اجازت نہیں۔ اس جھوٹ کو ایک مثال سے ہم سمجھتے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، رجب کے مہینے کی 23 تاریخ ہے۔ اس سے پچھلا دن جمعرات کا رجب کی 22 تاریخ تھی۔ کل ہمارے انہی محلوں، گلیوں اور گھروں کے اندر ایک دو نہیں، آپ جن گلیوں میں رہتے ہیں، جن محلوں میں رہتے ہیں، وہاں پہ آپ نے بڑے اچھے انداز سے اس بات کو سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا۔ رات کے اندھیرے میں سورج کے طلوع ہونے سے پہلے نماز فجر کے وقت ایک ختم دلایا گیا، اس ختم کا نام تھا کنڈوں کا ختم۔
اللہ پر جھوٹ بولنا، اللہ کے نبی پر جھوٹ بولنا، اللہ کے دین میں جھوٹ بولنا، یہ جھوٹ کی سب سے چوٹی کی اور خوفناک شکل کہلاتی ہے۔ سورۃ ہود ہے، آیت نمبر 18، پارہ نمبر 12، مالک کائنات فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں جو رب پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، یعرضون علی ربہم، جنہیں ان کے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ویقول الاشہاد، فرشتے آ جائیں گے، گواہی دینے والے آ جائیں گے، اور وہ گواہی دیں گے۔ کیا گواہی دیں گے؟ ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، اے اللہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، اللہ ظالموں پر لعنت فرمائے گا۔ خبردار، اللہ کی لعنت ظالم لوگوں پر ہے۔ سب سے چوٹی کا جھوٹ، خوفناک جھوٹ، سپرلیٹو ڈگری رکھنے والا جھوٹ، وہ ہے اللہ کے دین میں جھوٹ بولنا، اللہ کی ذات پر جھوٹ بولنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جھوٹ بولنا۔ ممبروں پر ضعیف حدیثیں چلتی ہیں، معاشرے میں اپنی من پسند چیزوں کو دین کا نام دے کر رائج کر دیا گیا۔ کر لیں، یہ بھی ثواب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اس کی مثال کل 22 رجب کو رات کے اندھیرے میں کنڈوں کا ختم ہے۔ اب سوال کریں کہ بھائی آپ نے ایک خیرات کی، صدقہ کیا ہے، رات کی اندھیری تاریکی میں، ظلمت میں، اندھیرے میں مشقت اٹھا کے آپ کی گھر کی خواتین نے میدے سے، گھی سے پوڑیاں تیار کی، حلوہ تیار کیا، احباب کو دعوت دی، مولوی صاحب کو بلایا، اس پر ختم پڑھا گیا، لوگوں کو کھلایا گیا، پکایا گیا۔ یہ آپ نے کیوں کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جواب ملے گا ہی نہیں کہ ہم نے کیوں کیا ہے۔ اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ ہوا، سینسیبل پرسن ہوا، باسمجھ، باشعور، عقل مند، فکر مند بندہ ہوا، وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ ختم بڑی عظمت والا ختم ہے، بڑی شان، بڑے فضائل، بڑے مناقب، بڑی رحمتوں والا برکت ہے۔ پوچھیں کیسے؟ کہیں گے امام جعفر صادق تھے رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں ایک داستان، وہ داستان، وہ کہانی آپ کو سنائی جائے گی۔ بتایا جائے گا کہ مدینہ میں ایک وزیر، بادشاہ کا وزیر تھا، وزراء میں سے سب سے بادشاہ کے قریب ترین لوگوں میں سے تھا، ہر کام میں بادشاہ اس سے مشورہ کرتا تھا۔ اسی وزیر کے محل کے قریب غریب اور مزدور بندہ رہتا تھا، بچوں کی روزی روٹی پوری نہیں کر سکا، پردیس میں چلا گیا، جا کر کمائی کی غرض سے محنت شروع کی، کام نہیں ملا، بڑی پریشانی، بڑا غم اور دکھ کہ بچے میرے گھر میں بیٹھے بھوکے مر رہے ہیں، شرم کے مارے واپس نہیں آتا، 12 سال گزر گئے۔ اس غریب مزدور کی بیوی نے وزیر کے گھر میں ملازمت اور نوکری شروع کر دی، اس کے گھر میں صفائی ستھرائی، جھاڑو دینا، اور یہ بندہ وہیں پر تھا۔ ایک دن مزدور کی بیوی اس وزیر کے گھر میں صفائی کر رہی تھی، امام جعفر صادق گزرے رحمت اللہ علیہ، اپنے دوستوں کے ساتھ، دوستوں کو روک کے کہا رکیے، کوئی مجھے بتائے گا کہ آج تاریخ کیا ہے؟ بتانے والوں نے بتایا 22 رجب ہے۔ امام صاحب نے فرمایا جو اس 22 رجب کو کنڈوں کا ختم دلائے گا، جو بھی اس کے دل میں تمنا، آرزو، تڑپ اور خواہش ہوگی، وہ تمنا اس کی پوری ہو جائے گی، اور جو نہیں دلائے گا، نہیں تسلیم کرے گا، اسے ایسے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا جس کا اس نے کبھی تصور نہیں کیا۔ مزدور کی بیوی جھاڑو چھوڑ کے اٹھی، گھر میں جا کر پوڑیاں، حلوہ تیار کر کے کنڈوں کا ختم دلا دیا، نئے کنڈے خریدے، ختم دلانے کے بعد اس کا خامد
ایک جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا ہے۔ یہ قرآن و حدیث خطبہ جمعہ کی زینت ہوتا ہے۔ حق بھی یہ ہے ان ممبروں کا کہ آپ قرآن و سنت کی باتیں سنیں۔ ایسی کہانیاں، ایسے افسانوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن ایک چیز جس کو سمجھنے کے لیے میں بطور افسانہ نہیں، بطور کہانی نہیں، بطور حقیقت آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ختم دلایا، مزدور جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا، کلہاری ہاتھ سے چھوٹ گئی، زمین پہ گری، آواز آئی، اسے سمجھ آئی کہ زمین نیچے سے خالی ہے۔ زمین کو کھودا، خزانہ نکل آیا کنڈوں کی برکت سے۔ خزانہ اپنے گھر ٹرانسفر کیا۔ اب اس نے اس دولت سے وزیر کے محل کے مقابلے میں عظیم الشان محل کھڑا کر دیا۔ کافی عرصہ کے بعد وزیر کی بیوی اپنے محل کی چھت پہ جاتی ہے، اپنے محل جیسا محل اسے نظر آتا ہے، لوگوں کو بلا کے پوچھتی یہ محل کس کا ہے؟ بتانے والوں نے بتایا آپ کی نوکرانی کا ہے جو کام کیا کرتی تھی۔ نوکرانی کو بلا کے پوچھا کہاں سے پیسے آئے؟ اس نے کنڈوں کی برکت سنائی۔ وہ کہنے لگی تم نے ڈاکہ ڈالا ہے، نام کور ڈیفنس کنڈوں کو بناتی ہو۔ یقین نہیں کیا۔ ادھر اس نے کنڈوں کا مذاق اڑایا، ادھر وزیر کو اریسٹ کر لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا کسی جرم میں، اور اسے وہاں سے جلا وطن کر دیا گیا۔ وہ نکلا، راستے میں شہزادے کے گم ہونے کی وجہ سے دوبارہ اسے گرفتار کیا گیا۔ رومال میں ایک خربوزہ تھا، بادشاہ کے سامنے آئے، وہ پھل شہزادے کے سر کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ بادشاہ نے 2 جرموں پر، سازش کے جرم میں، شہزادے کے قتل کے جرم میں جیل میں ڈال دیا۔ وہاں پہ میاں بیوی نے سوچا کہ ہم سے غلطی کیا ہوئی ہے، اس نتیجے پہ پہنچے کہ کنڈوں کا انکار کیا ہے، کنڈوں کا مذاق اڑایا ہے۔ یہ داستان ہے جو کتابوں میں لکھی ہوئی موجود ہے۔ یہ کنڈوں کے ختم کی دلیل، نہ قرآن کی آیت، نہ حدیث رسول، نہ فہم صحابہ، نہ عمل صحابہ، نہ عمل ائمہ، کسی فقہ میں نہیں، کسی حدیث میں نہیں، کسی تفسیر میں نہیں، کسی صحابی کا عمل نہیں، ایک بناوٹی من پسند داستان ہے۔ اور یہ دلیل ہے کہ بناد اسے دین کا حصہ بنا دیا گیا۔ اب ذرا ہم اس کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ اللہ کے فضل اور توفیق سے رب نے آپ کو عقل سے، سمجھ سے، شعور سے، تعلیم سے، علم سے اور سوچنے والے دماغ سے نوازا ہے۔ آئیں ذرا جائزہ لیتے ہیں۔ امام جعفر صادق کون ہیں؟ ان کا نام جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ علی ابن ابی طالب کی اولاد میں سے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے زین العابدین جن کا نام علی تھا، ان کے پوتے لگتے ہیں۔ کمال کے، چوٹی کے عالم دین تھے۔ سن 83 ہجری میں پیدا ہوئے، 148 ہجری میں وفات ہو گئی۔ ایک عقل مند بندہ سوچتا ہے، عقل مند بندہ۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ 83 ہجری میں پیدا ہوئے، 148 ہجری میں فوت ہو گئے۔ اس وقت میں مدینہ میں کیا کوئی بادشاہ تھا؟ کبھی آپ کو بادشاہت کا تصور نہیں ملے گا، خلفاء کا تصور، خلیفوں کا تصور۔ بادشاہ نہیں تھا، خلیفہ ہوا کرتا تھا۔ وہ بھی مدینہ میں نہیں، وہ شام میں ہوا کرتے تھے۔ شام کے بعد اگلی خلافت جب منتقل ہوئی، انبار شہر دارالخلافہ بنا۔ انبار کے بعد عبداللہ الصفاح اور اس کے بعد ابو جعفر منصور، وہ بغداد میں۔ حیران کن بات یہ ہے، جس نے یہ سٹوری بنائی، افسانہ بنایا، کہانی بنائی، دلیل فراہم کی کنڈوں کے ختم کو، اتنی بھی عقل کا مالک نہیں تھا کہ کم از کم حقائق سے جوڑ لیتا۔ کہا مدینہ میں بادشاہ اور اس کا وزیر رہتا تھا، مدینہ دارالخلافہ ہی نہیں تھا، بادشاہ کہاں سے آ گیا؟ بادشاہ کا تصور نہیں تھا، خلیفہ ہوتا تھا، وہ بھی مدینہ میں نہیں، شام میں ہوتا تھا۔ بنو امیہ کے لوگ تھے، اس کے بعد بنو عباس کے آئے 175 ہجری میں۔ اس دور میں کسی جگہ پر بادشاہ کا وجود نہیں تھا، مدینہ میں تھا ہی نہیں، نہ مدینہ دارالخلافہ، نہ مدینہ میں بادشاہ کا تصور، نہ بادشاہ کے وزیر کا تصور۔ یہی 2-3 چیزیں کافی ہیں
اس کی جھوٹ کو واضح کرنے کے لیے، لیکن کتنی دلیری سے اسے جھوٹ گھڑ کے دین کا نام دے کر کتنی بڑی عوام ہے اسے اس کام پہ لگا دیا گیا۔ یہ جھوٹ کی ایک مثال، اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں جلد نمبر 6 صفحہ 255 سے لے کر 270 تک 15 صفحوں پر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی تعریفات نقل کی ہیں، فضائل نقل کیے ہیں، مناقب، خوبیاں، صفات، خصوصیات، اعلیٰ اخلاق اسے نقل کیا ہے۔ امام جعفر صادق جیسا بندہ ان کی زندگی میں تصور نہیں کیا جا سکتا، وہ لوگوں کو قرآن و سنت سے ہٹا کر کسی اور کام پہ لگا دیں۔ ان کے تو امام ابو حنیفہ سے مناظرے ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ ابن القیم کی علام الموقین پڑھیں، دوسری جلد میں وہ مناظرہ موجود ہے۔ وہ امام ابو حنیفہ کو کہا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کو، امام صاحب آپ اپنا قیاس چھوڑ دیں، اپنی عقل چھوڑ دیں، لوگوں کو قرآن و سنت کا پابند رہنے دیں۔ وہ بندہ کیسے قرآن و سنت سے ہٹا کر دوسری جگہ پہ لوگوں کو لگا سکتا ہے؟ امام جعفر صادق، اور انہیں سمجھایا انسان کی عقل کمزور ہے، قرآن و سنت کا بول بالا ہے۔ امام صاحب سے سوال کیے، اگر آپ نہیں مانتے آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کی سمجھ کے مطابق، آپ کی عقل کے مطابق، آپ کے قیاس کے مطابق نماز کا درجہ زیادہ ہے یا روزے کا درجہ؟ امام ابو حنیفہ کہنے لگے نماز کا درجہ زیادہ ہے۔ کہا پھر عقل کہتی ہے عورت اپنے مخصوص ایام میں، مینسز میں جو نمازیں رہ جائیں، نماز اہم ہے، اس کی قضا دے، لیکن عورت نمازوں کی قضا نہیں دے گی، روزوں کی قضا دے گی، جو نماز سے نچلے درجے کی نیکی ہے۔ امام ابو حنیفہ چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ 3 سوال اور بھی ہیں، یہ ان کی شخصیت تھی۔ یہ ایک مثال دین کے اندر جھوٹ بولنے کی، دین کے اندر جھوٹ گھڑنے کی، دین کے اندر جھوٹ بنا کر لوگوں کے سامنے لانے کی۔ اسے ممبروں پر بھی بیان کیا جاتا ہے، تقریروں میں بھی بیان کیا جاتا ہے، تحریروں میں بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اصل بات کونڈوں کی شروع ہوئی ہے تو اس کو سمجھ لیجئے، یہ کونڈوں کا ختم یہ کسی امام کی وجہ سے نہیں، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے نہیں، اس کی وجہ کوئی اور ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ 22 رجب والے دن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی وفات ہوئی ہے۔ شیعہ کو اس بات کی بڑی خوشی ہے، وہ 22 رجب کو کونڈوں کا نام دے کر اپنے گھروں میں کھانا پکاتے ہیں۔ اصل مقصد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی وفات کی خوشی منانا، کھانا کھلانا، خیرات کرنا، لوگوں کی دعوت کرنا ہے، نام اسے کونڈوں کا دے رکھا ہے۔ وہ معاویہ جن کے بارے میں جامع ترمذی میں حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی بہ، اے اللہ اس معاویہ کو لوگوں کی رہنمائی کرنے والا بنا دے، ہدایت یافتہ بنا دے، معاویہ کو ایسا بنا دے کہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں، اس کے ذریعے سے لوگ رہنمائی حاصل کریں۔ جامع ترمذی کی حدیث 3842 نمبر۔ معاویہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں ابن حبان میں حدیث 7210 نمبر 7210، میرے آقا نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو قرآن سکھا دے، اے اللہ معاویہ کو حساب سکھا دے، اے اللہ معاویہ کو اپنے عذاب سے محفوظ فرما دے رضی اللہ تعالی عنہ۔ معاویہ وہ عظیم ہستی ہے، آسمان سے عرش والا رب قرآن اتارتا ہے، پیغمبر معاویہ کو بلا کے کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کو، معاویہ قرآن کی آیت اتری ہے، ذرا اس کو لکھ دو۔ اگر معاویہ اتنی ڈاما ڈول شخصیت کے مالک ہوتے، قرآن لکھنے کی ذمہ داری معاویہ کی کبھی نہ لگتی رضی اللہ تعالی عنہ۔ بخاری میں حدیث 3764 نمبر۔ ایک دن معاویہ کو کوئی ملنے کے لیے گیا، ابو قریب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام، وہ ملنے کے لیے گیا۔
عشاء کی نماز معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھی، وطر ایک رکعت پڑھا، اوتر برکعت بعد العشاء، عشاء کے بعد ایک رکعت وطر پڑھا۔ وہ بڑا حیران ہوا، عبداللہ بن عباس کے پاس آیا رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس، کہا میں بڑا پریشان ہوں، میں نے آج معاویہ کو ایک رکعت وطر پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ عبداللہ بن عباس نے کہا داہو فإنہ من صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چھوڑ دے، تو نہیں جانتا معاویہ کون ہے۔ فإنہ من صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاویہ تو وہ ہستی ہے جو اللہ کے نبی کے صحابہ میں سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اتنی عظیم ترین شخصیت کے مالک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ، حسن، حسین، اہل بیت کے یہ افراد، ان سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن محبت کا یہ مطلب نہیں دوسرے صحابہ کو گالیاں دینا شروع کر دیں، محبت کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی وفات کی خوشیاں منانا شروع کر دیں۔ ایک مثال ہے دین میں جھوٹ بولنے کی، ایک مثال کل 22 رجب کو جو کونڈوں کے ختم پر یہ داستان، اس کو آپ چیک کریں، مدینہ میں بادشاہ، کیا کبھی اس وقت بادشاہ ہوا کرتے تھے؟ سن 83 ہجری سے لے کر 148 ہجری تک جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کوئی بادشاہ کا تصور نہیں تھا۔ کیا مدینہ میں محل ہوا کرتے تھے؟ جواب ملے گا، تاریخ بتائے گی، چیخ چیخ کے بتائے گی، کوئی وزیر، کوئی بادشاہ کا تصور مدینہ کے اندر نہیں تھا۔ خلفاء تھے، خلیفہ تھے، وہ بھی کہاں پر؟ یا ملک شام میں، یا شہر بغداد میں، یا شہر شام میں دمشق میں، یا پھر شہر بغداد میں۔ پھر انسان سوچے تو صحیح، کتنی حیران کن بات ہے۔ وہ وزیر کی بیوی ایک دن اوپر چڑھی، اسے محل نظر آیا، کنسٹرکشن ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ایک ہی دن میں محل کھڑا ہو گیا، اسے پہلے پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک جھوٹی داستان، یہ جھوٹ کی سب سے خوفناک شکل ہے، سب سے خوفناک شکل۔ ضعیف حدیثیں، ضعیف واقعات دین کے نام پر امت میں پھیلانا، عوام میں پھیلانا، غلط کام پر قرآن و سنت کے بغیر لوگوں کو عمل پہ لگا دینا، سب سے خوفناک شکل۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے مقدمہ میں ایک نہیں 10 حدیثیں نقل کی ہیں۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے جو دین کے اندر جھوٹی بات بولتا ہے۔ یہ کام بھی کرنا چاہیے، یہ کام ایک مسلمان کا شیوا، علم کی بنیاد پہ عمل کرنا، جس کا ثبوت مل جائے وہ کام کیا جائے گا۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ جب دلیل آئی آسمان سے معراج کی رات، پھر لوگوں کو نماز پہ لگایا۔ مکہ میں رہے، زکوٰۃ ادا نہیں کی، مدینہ میں آئے، دلیل آسمان سے زکوٰۃ کی اتری، لوگوں کو زکوٰۃ کا حکم دیا۔ حج کی دلیل آئی، پھر لوگوں کو حج کے۔ یہ مزاج ہے اسلام کا، یہ طریقہ ہے اسلام کا، یہ قانون ہے اسلام کا، دستور ہے اسلام کا۔ جب دلیل ہوتی ہے پھر عمل کیا جاتا ہے، لوگوں کی باتیں سن کر عمل نہیں کیا جاتا۔ اسی بات کو اگر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بڑے پریشان ہو کے اپنے والد سے ملے، ابن ماجہ میں حدیث نمبر 36، کہنے لگے عبداللہ بن زبیر مالی لا اراک انک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما اسمع ابن مسعود و ابا ہریرہ و فلانا و فلانا۔ ابا جی ایک بات تو بتائیں، میں نے آپ سے کبھی حدیثیں نہیں سنی، لیکن جب میں ابو ہریرہ کے پاس بیٹھتا ہوں، عبداللہ بن مسعود کے پاس بیٹھتا ہوں رضی اللہ تعالی عنہما، وہ حدیثوں پہ حدیثیں، حدیثوں پہ حدیثیں، حدیثوں پہ حدیثیں بیان کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں بیان کرتے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے میں اس لیے نہیں بیان کرتا، میں حافظے میں ذرا کمزور ہوں، کہیں میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل جائے، میں کہوں اللہ کے نبی نے کہا ہے، اللہ کے نبی نے نہ کہا ہو، اور میرا گھر جہنم کی آگ میں بن جائے، میرا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بن جائے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار۔ آج ہم ڈرتے نہیں، موبائل پہ میسج پہ میسج حدیثوں کے پیچھے سے آتی ہے، تحقیق نہیں کرتے، ریسرچ نہیں کرتے، چیک نہیں کرتے، حدیث ضعیف ہے، صحیح ہے، سچی ہے، جھوٹی ہے، خالص کھری ہے یا جعلی نقلی ہے، ہم اس کو آگے ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں، پھیلاتے ہیں، واٹس ایپ پہ پھیلاتے ہیں، فیس بک پہ پھیلاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ان گنت جعلی حدیثیں آپ کو مل جائیں گی۔ یہ دین کے اندر جھوٹ بولنا، اور یہ سب سے خوفناک شکل ہے۔ اس کے بعد اگلی بحث یہ ہے، جھوٹ کی ان ساری چیزوں سننے کے بعد ایک مسلمان سوچتا ہے
کہ کبھی زندگی میں کسی جگہ پر آدمی کو سچائی کے علاوہ بات کرنی پڑ جائے کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ دین اسلام آسانی والا دین ہے۔ یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، بخاری کی حدیث۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، انسان کی فطری ضرورتوں کے عین مطابق اللہ کے فضل سے یہ دین اسلام ہے۔ انسان کے لیے کبھی کبھی زندگی میں ایسے موڑ آ جاتے ہیں، ایسے پہلو آ جاتے ہیں کہ وہ سیدھی دو ٹوک بات وہاں پہ نہیں کر سکتا۔ وہاں پہ مسلمان کے لیے ایک گنجائش، یہ وہ شکل ہے جو نہ سچ ہے نہ جھوٹ، یعنی سچ اور جھوٹ کی درمیانی شکل۔ کتابوں میں اس کے 3-4 نام ہیں۔ اسے کنایا بھی کہا جاتا ہے، معارض بھی کہا جاتا ہے، تعریض بھی کہا جاتا ہے، توریہ بھی کہا جاتا ہے۔ 3-4 اس کے نام ہیں۔ یہ سچ اور جھوٹ کی درمیانی شکل، انسان پھنس جائے، کوئی چارہ نہ ہو، کوئی اس کے لیے پہلو نہ بچے، وہاں سے نکلنے کا، سچ بولنے میں اس کی ہمت نہیں ہے یا اسے نقصان کا اندیشہ ہے، وہاں پہ وہ کنایا کر سکتا ہے، توریہ کر سکتا ہے، معارض سے کام لے سکتا ہے، تعریض سے کام لے سکتا ہے۔ قرآن و سنت میں اس کا پورا ثبوت موجود ہے۔ لیکن یہ نہیں ہر جگہ پہ ہم اپنی مجبوری بنا لیں، صرف وہ جگہ یہاں پہ ایسے موڑ، ایسی صورتحال، ایسے حالات بن جائیں، کوئی چارہ نہ ہو، انسان کو نقصان پہنچنے کا، شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، بہتر یہ ہے کہ وہاں پر بھی سچ بولے اور نجات پا جائے۔ لیکن اگر چارہ نہیں تو وہاں پر سچ اور جھوٹ کی درمیانی شکل موجود ہے، جسے توریہ بھی کہتے ہیں، معارض بھی کہتے ہیں، تعریض بھی۔ کیا مطلب؟ ایک لفظ ایسا بولنا، کوئی بات ایسی کرنا جس کے 2 مطلب ہوں۔ ایک جو سامنے کھڑا بندہ ہے اس کی سمجھ میں آ رہا ہو، ایک بولنے والا مراد لے رہا ہو، سامنے والا کچھ اور سمجھے، وہ بھی اس بات کا مطلب ہو، لفظ ایک ہو مطلب 2 ہوں، سامنے والے بندے کو مطلب وہ سمجھ آئے، بولنے والا اور مطلب لے، دونوں مطلب اس بات سے نکلتے ہوں۔ مثال کے طور پر الرحیق المختوم، سیرت کی کتاب، اس میں غزوہ بدر کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ بدر کے لیے نکلے، حدیث رحیق المختوم میں یہی حدیث امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں نقل کی، صفحہ نمبر 238 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی لڑائی کا جائزہ لینے کے لیے، جاسوسی کے لیے نکلے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کچھ اور صحابی ساتھ ہیں۔ ایک بڈھے بندے سے ملاقات ہوگی، بزرگ بندہ، اس سے پوچھا آپ اتعرف من قریش، قریش کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ ابو سفیان قریشی ایک لشکر لے کر مدینہ والوں کو مارنے کے لیے، مٹانے کے لیے مکہ سے نکل چکا ہے۔ وہ بزرگ کہنے لگا پتہ ہے، بتاؤں گا نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور آپ کے پیغمبر، اللہ کے آخری رسول کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتا دیں۔ وہ بزرگ اصرار کرتا ہے پہلے آپ اپنا تعارف کروائیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں یقیناً آپ کو تعارف کرواؤں گا، میں بتاؤں گا کہ ہم کون ہیں، لیکن آپ بتائیں۔ اس بزرگ نے بتانا شروع کیا کہ میری اطلاعات کے مطابق ابو سفیان کا لشکر فلاں دن مکہ سے نکلا ہے، آج فلاں جگہ پہ پہنچ چکا ہوگا۔ میری اطلاع کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدینہ سے لشکر لے کر نکلے ہیں اور آج وہ فلاں جگہ پہ پہنچ چکے ہیں۔ اطلاع، تبصرہ، اس کا تجزیہ، انالیسز 100%، 100% اس کا درست تھا۔ اب اس نے اپنی بات بتا دی۔ وہ کہنے لگا آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں۔ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توریہ، تعریض، معارض سے کام لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نحن من الماء۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا نحن من الماء، ہم پانی سے ہیں۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ پانی سے کیا ہے۔ وہ کہنے لگا امن ماء العراق، عراق کے پانی سے ہیں، سمندر کے کنارے رہتے ہیں یا کسی دریا کے کنارے پہ رہتے ہیں، وہ یہ سمجھ رہا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب وہ پانی جس سے انسان کو پیدا کیا گیا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ایسی بات بولی جس میں آپ نے جھوٹ بھی نہیں بولا، لیکن اس سے بھی آپ بچ گئے۔ اسے توریہ کہتے ہیں، یہ سچ اور جھوٹ کی درمیانی شکل۔ دوسری مثال سمجھ لیں، الرحیق المختوم میں، پہلی مثال الرحیق المختوم صفحہ نمبر 238، دوسری مثال صفحہ نمبر 234۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے لیے مکہ سے نکلے مدینہ کی طرف آ رہے ہیں۔ ایک اونٹ پہ سوار ہیں، آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے ابو بکر بیٹھے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر انہوں نے اپنی نشست کو تبدیل کیا،
آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب کوئی بھی بندہ راستے میں ملتا، پوچھتا کون ہو؟ یہاں پہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ توریہ، تعریض، معاریض، کنایا اس سے کام لیتے۔ یہ نہیں فرماتے تھے کہ میں ابو بکر ہوں، یہ محمد ہیں۔ وہ کہتے تھے ھذا رجل یہدینی الی الطریق، یہ بندہ جو میرے سامنے بیٹھا ہے یہ میری راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ سمجھنے والا، سننے والا یہ سمجھتا کہ یہ راستہ دکھا رہا ہے، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں ہوتا یہ مجھے ہدایت کا راستہ بتاتے ہیں۔ ان کی جان کو خطرہ تھا، اس لیے توریہ، تعریض، معاریض، سچ اور جھوٹ کی درمیانی شکل، انسان مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، حادثے کے وقت، نقصان کے وقت، ہلاکت کے وقت، اس کا اختیار مسلمان کو دیا گیا ہے، وہ اس سے کام لے سکتا ہے۔ ایک اور مثال سمجھ لیں، جامع ترمذی میں حدیث، اور جامع ترمذی کے علاوہ اور کئی حدیث کی کتابوں میں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی حدیث ہے، ان کا بچہ بیمار ہے، شوہر کہیں کام پہ گیا ہے، کئی دنوں کے سفر کے بعد واپس آیا، آ کے پوچھتا ہے ہمارے بیٹے کا کیا حال ہے، ہمارے بیٹے کی صحت کیسی ہے؟ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں قد ہدا نفسہ، بچہ فوت ہو چکا ہے۔ ام سلیم یہ نہیں کہتی کہ بچہ فوت ہو چکا ہے، وہ کہتی ہیں بچے کی جان، بچے کا نفس اب سکون میں ہے۔ قد استراح، وہ راحت پا چکا ہے، پہلے تکلیف میں تھا، اذیت میں تھا، صحابیہ کا بیٹا تھا، صحابی کا بیٹا تھا، وفات کے بعد وہ سکون میں، آرام میں آ چکا تھا۔ ام سلیم نے اور بیان کیا ہے، ابو طلحہ کو اور سمجھ آئی ہے، اسے کہتے ہیں توریہ، اعراض، اس کی مسلمان کو اجازت ہے، یہ سچ اور جھوٹ کی درمیانی شکل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو قوم کہتی ہے اے ابراہیم ہمارے ساتھ چلو، پارہ نمبر 23 سورۃ صافات میں، وہ میلے پہ چلو، وہ کہتے ہیں انی سقیم۔ قوم نے سمجھا ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے میں بیمار ہوں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا مطلب یہ تھا، سقیم کا معنی ہوتا ہے کہ میں کمزور ہوں، میں ضعیف ہوں، کمزوری ہے میرے اندر، جو کام تم کرنے جا رہے ہو وہ میں نہیں کر سکتا۔ یہ ہے تعریض، توریہ کی شکلیں۔ اس بادشاہ نے پکڑا ابراہیم علیہ السلام کو، پوچھا یہ عورت آپ کے ساتھ کون ہے؟ صحیح بخاری 3358 نمبر حدیث، 3358۔ انہوں نے کہا انہا اختی، وہ میری بہن ہے، حالانکہ بیوی تھی۔ ابراہیم نے جو کہا سچ کہا تھا۔ دین کے اعتبار سے تمام کلمہ پڑھنے والے، رب کو ماننے والے بہن بھائی ہوتے ہیں، بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ ابراہیم کے کہنے کا مطلب یہ تھا، بادشاہ کو کچھ اور سمجھ آئی، یہ سچ اور جھوٹ کی درمیانی شکل ہے، اس کی اجازت، لیکن ہلاکت کے وقت، مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت۔ قاضی شریح فتح الباری میں حافظ ابن حجر اسقلانی نے جلد نمبر 10 صفحہ 610 پہ لکھا، ایک بہترین، ساری عمر کمائی کر کے، محنت کر کے، پیسہ اکٹھا کر کے، دولت اکٹھی کر کے، ایک انہوں نے اس دور کی VIP سواری، ایک کھچر خریدا، کھچر پہ سوار ہوئے، لے کے نکلے، کھچر بڑا خوبصورت، چال بڑی عمدہ، رفتار بڑی اعلیٰ۔ ایک آدمی سامنے نظر آ گیا، عیوناً، آدمی ایسا ہے کسی بھی چیز کو دیکھتا ہے فوراً نظر لگ جاتی ہے۔ قاضی شریح نے دیکھا یہ بندہ میرے کھچر کو دیکھے گا، میری ساری عمر کی کمائی ضائع ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ قاضی شریح رحمہ اللہ تعالی اس بندے کو دیکھ کر کہنے لگے آپ اس کھچر کو دیکھ کر اتنے خوش نہ ہوں، اتنا پسند نہ کریں، یہ کھچر لا تقوم حتی تقام، جب تک اس کو کھڑا نہ کیا جائے یہ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ مطلب کیا تھا؟ جب تک رب تعالیٰ اس کو کھڑا نہیں کرتے اس میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں۔ لیکن اس بدو کو یہ سمجھ آئی کہ شاید اسے ڈنڈے سوٹے مار کے کھڑا کرنا پڑتا ہے۔ یہ جملہ کہہ کر، یہ بھی توریہ تعریض کی قسم، سچ اور جھوٹ کی درمیانی شکل ہے، اس میں اختیار ہے۔ اگلی بات، سب سے پہلی بات کہ سب سے خوفناک جھوٹ جو آج کے خطبے کی ہم نے سمجھی، سب سے خوفناک جھوٹ اللہ کے دین میں جھوٹ بولنا، جس کی مثال کل آپ نے کونڈوں کی شکل کی صورت میں دیکھی ہوگی، ملاحظہ کی ہوگی۔ دوسری بات، مسلمان کو، مومن بندے کو ایک راستہ دیا گیا ہے، وہ توریہ کا راستہ ہے، تعریض کا راستہ ہے، کنایا کا راستہ ہے، معاریض کا راستہ ہے، سچ اور جھوٹ کی درمیانی شکل ہے۔ اسے اختیار کر سکتا ہے مجبوری کے وقت، لاچاری کے وقت، دشواری کے وقت، ہلاکت اور مصیبت کے وقت۔ یہ نہیں کہ ہر جگہ پہ اس چکر کو چلاتا رہے اور لوگوں کو بیوقوف بناتا رہے، دھوکہ کرتا رہے، فراڈ کرتا رہے۔ صرف پریشانی کے وقت، مجبوری کے وقت
کرائسس میں، ہلاکت میں، جب کوئی راستہ نہ بچے نکلنے کا، نقصان کا اندیشہ ہو۔ تیسرا پوائنٹ، تیسری بات، تیسری چیز جسے اہم ترین سمجھنا چاہیے، یہ توریہ کے بعد دین اسلام میں چند چیزیں ایسی ہیں وہاں پہ مسلمان کو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے۔ وہ کون کون سی جگہ ہیں؟ وہ 3 بنیادی جگہ ہیں جن میں ایک مسلمان کو جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی۔ جامع ترمذی میں حدیث 1938 نمبر، صحیح مسلم میں بھی، صحیح بخاری میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیس الکذاب الذی، وہ بندہ جھوٹا نہیں ہے جو 3 کاموں میں جھوٹ بولے۔ نمبر 1، میاں بیوی آپس میں جھوٹ بول سکتے ہیں اپنا گھر بچانے کے لیے، گھر کی خوشی کو برقرار رکھنے کے لیے۔ افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے، ہمارے معاشرتی بیماریوں میں سے، خرابیوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری وہ یہ ہے کہ اگر کہیں کسی جگہ پر میاں بیوی بڑی خوشی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، بڑے امن سکون کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، محبت الفت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، کچھ لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پیروں کے پاس، عاملوں کے پاس تعویذ لے کر، جادو ٹونے سب چیزوں کا سہارا لے کر ان کی خوشیاں برباد کرنا، ان کے گھر کو برباد کرنا، اس کی کوششیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ایون یہاں تک سگی ماں اپنا بیٹا اور اپنی بہو ان کی خوشیاں نہیں دیکھ پاتی، یہاں تک سگی بہن اپنا بھائی، اپنی بھابھی ان کی خوشیاں نہیں دیکھ پاتی۔ یہ کسی مسلمان کی سوچ نہیں، یہ شیطان کی سوچ ہوتی ہے، شیطان کی۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، شیطان، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2813 نمبر، 2813 نمبر، فرمایا، ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء فیبعث سرایاہ فیفتنون الناس، شیطان اپنا تخت لگا لیتا ہے، اس تخت پہ آ کے بیٹھتا ہے۔ یہ مسئلہ میرا اور آپ کے معاشرے کا مسئلہ ہے، میری اور آپ کی برادری کا مسئلہ ہے، میرے اور آپ کی گلیوں، محلوں، چوکوں، چراہوں کا مسئلہ ہے، اور انتہائی خوفناک مسئلہ ہے۔ کتنے کیس عدالتوں میں لوگوں کی عائلی زندگی، خاندانی زندگی کے بارے میں، اور ہم اس مدرسوں میں، ان مدارس میں رہتے ہوئے 1-2 دفعہ نہیں، ان گنت، اور تقریباً ہر ہفتے میں نہیں، ہر مہینے میں ضرور ہمارے پاس فتوے آتے ہیں۔ میں اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھا ہوں، کسی کے اکسانے پر، کسی کے ابھارنے پر گھر برباد کر بیٹھا ہوں۔ مجھے بتائیے میں اپنا گھر کیسے آباد کر سکتا ہوں؟ یہ شیطان کا سب سے فیورٹ، پسندیدہ، محبوب ترین، پیارا، محبت والا، الفت والا، لگن والا، شوق والا، ذوق والا، رغبت والا، اور اس کے دل کو راضی کرنے والا عمل ہے کہ کسی کا گھر ٹوٹ جائے، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، طلاق دے دیں۔ شیطان کا سب سے فیورٹ مشغلہ ہے، پسندیدہ مشغلہ ہے، پسندیدہ عمل ہے، سب سے راضی کرنے والا عمل شیطان کو یہی ہے۔ شیطان اپنا تخت لگاتا ہے پانی پہ، صحیح مسلم کی 2813 نمبر حدیث، اپنے شتونگڑوں کو، اپنے شیطانوں کو، اپنے لشکروں کو، اپنے فوجیوں کو، اپنے شرارتی جنوں کو، ذریت خبیثہ کو روانہ کرتا ہے، جاؤ جا کے دنیا میں گناہ کرواؤ، انسانوں کو گناہوں پہ لگاؤ، رب کی جہنم بھرنی ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، لوگوں سے، جنوں سے، سب سے گناہ کرواؤ۔ وہ شتونگڑے، وہ شیطان، ذریت خبیثہ، شیطان کی لشکری فوجی، وہ نکلتے ہیں، کسی سے قتل، کسی سے ڈکیتی، کسی سے زنا، کسی سے چوری، کسی سے چغلی، کسی سے بے حیائی، برائی، غیبت، سب کچھ کروانے کے بعد شام کو اپنے آقا ابلیس کے پاس آتے ہیں، آ کے رپورٹ دیتے ہیں۔ ایک بولتا ہے، آقا آج میں نے بڑی محنت کی، اور بھائی تو نے کیا کیا؟ میں نے ڈکیتی کروا دی۔ وہ کہتا چل پیچھے، یہ بھی کوئی کام ہے۔ دوسرا بولتا ہے، آقا میں نے چوری کروائی۔ وہ کہتا نکل، یہ بھی کوئی کام نہیں۔ تیسرا بولتا ہے، آقا میں زنا کروا کے آیا ہوں۔ وہ کہتا تو بھی گاڑی نکال، یہ کوئی کام نہیں۔ چوتھا بولتا ہے، ایک پیچھے مسکین بن کے کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا آقا آج میں نے بھی ایک کام کیا ہے، تو بتا تو نے کیا کام کیا ہے؟ وہ کہتا میں ایک گھر میں گیا، میں نے میاں بیوی کی آپس میں لڑائی کروائی، اتنی لڑائی کروائی، حتی فرقت بینہ و بین امرأتہ، اتنی لڑائی کروائی میں نے میاں بیوی کی طلاق، آپس میں طلاق کروا دی، گھر کو اجاڑ دیا۔ شیطان اپنے تخت سے فیقوم، کھڑا ہوتا ہے، فیلتزمہ، نیچے اتر کے اس کو پکڑ کے اپنے سینے کے ساتھ لگاتا ہے، کہتا ہے نعم انت، میرے لشکر میں کوئی کمانڈو کام کا ہے، کوئی بندہ کام کا ہے تو وہ صرف تو ہے، باقی کوئی کسی کام کا نہیں۔ یہ شیطانی مشغلہ، کسی کا گھر اجاڑنا، میاں بیوی کے درمیان نچاکی،
بے اتفاقی، بے سلوکی، لڑائی، جھگڑا، طلاق، خلا، یہ سارے کام شیطان کی سب سے پسندیدہ عادت، پسندیدہ مشغلہ، پسندیدہ سوچ ہے۔ شیطان اتر کے کھڑا ہو کے اپنے سینے سے لگا کے نیما انتا کہہ کے اس کی تعریف کرتا ہے۔ تمام کاموں سے اللہ تعالیٰ نے گھر بچانے کا حکم دیا۔ قرآن میں ایک پورا سلیبس، پورا نصاب، پورا کورس، سارے سٹیپس، سارے درجات بیان کر دیے۔ گھروں کو بچاؤ، گھروں کو بچاؤ، گھروں کو بچاؤ۔ اما تخافون نشوزہن فعظوہن، اگر تمہاری بیوی تمہاری بات نہیں مانتی، اللہ قرآن میں کہتے ہیں، پارہ نمبر 5 ہے، سورہ نساء ہے، پہلا پاؤ ہے، اللہ فرماتے ہیں اما تخافون نشوزہن فعظوہن، ان کو طلاق نہ دو، فعظوہن، ان کو بٹھا کو سمجھاؤ، نصیحت کرو، وہجروہن، پھر بھی نہیں سمجھتی، وہجروہن فی المضاجع، عارضی طور پر ان سے جھوٹ موٹ لڑائی کر لو، ان کے بستر پر جانا چھوڑ دو، ہم بستری چھوڑ دو، شاید وہ سمجھ آئے، پھر بھی نہ سمجھے، وضربوہن، تھوڑی بہت مار پیٹ کر کے انہیں سمجھاؤ، طلاق نہیں دینی، طلاق پہ بات نہیں کی، سمجھا لو، طلاق نہ دو۔ اگلی بات، ان سے عارضی طور پر تھوڑی سی ان کو چھوڑ دو، علیحدہ ہو دو، طلاق نہیں دینی، پھر بھی بات نہیں بنتی، وضربوہن، ان کو مارنا ہے، مارنا ذرا ہلکی سی مارنی ہے، چہرے پہ نہیں مارنا، زور سے نہیں مارنا، پھر بھی بات نہیں بنتی، پھر فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک اپنا فیملی ممبر، ایک عورت کا فیملی ممبر، ایک اپنا بزرگ، ایک ان کا بزرگ، دو بزرگوں کو کہو ہمارا گھر سدھار دو، ہمارا مسئلہ حل کر دو، پرے اکاٹھ پچایت، اس کے ذریعے اپنے گھر کو بچاؤ، پھر بھی نہیں بچتا، پھر جا کے کہیں طلاق کی رخصت۔ اس لیے یہ معاملہ بڑا سنگین تھا، اللہ کے دین نے اجازت دی، آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، میاں بیوی کا گھر بچانا مقصود ہو، اس وقت اگر کوئی جھوٹ بولے گا اس کے جھوٹ کا گناہ نہیں لکھا جائے گا، بلکہ اس کے گناہ پر، اس جھوٹ پر ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے اسے اجر مل جائے، ثواب مل جائے، جزا مل جائے، بدلہ مل جائے، رب کی رضا مل جائے، کیونکہ گھر بچانا مقصد ہے۔ پہلا جھوٹ جسے دین اسلام نے جائز قرار دیا۔ دوسرا موقع مسلمان کو اجازت ہے جھوٹ بولنے کی، وہ ہے دو بندے لڑے ہوئے ہیں، ان کے درمیان صلح کروانی ہے، ہم تو اور آگ بھڑکاتے ہیں، سائڈ پہ کھڑے ہو کے ہم پارٹیاں بناتے ہیں، پارٹی میں شامل ہو کر ایک دوسرے کی پارٹی کو طاقتور کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں گھر ان کے خرچ ہوں گے، مقدمہ یہ لڑیں گے، گھر ان کے، معیشت ان کی اجڑے گی اور خوشی ہمیں ہوتی ہے۔ یہ سوچ بھی ایک مسلمان کی سوچ نہیں، مومن کی سوچ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کی اجازت دی مسلمانوں کے درمیان، یصلح بین الناس وینمی خیرا، بھلائی کو فروغ دیتے ہوئے جھوٹ بولنا ایسے موقع پر مسلمان کو اجازت ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں 2565 نمبر، لوگ بڑا ناک رکھتے ہیں، لوگ بڑی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہیں، بڑی دلیری کا مظاہرہ کرتے ہیں، بڑی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں، بڑی اکڑ کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں میں لے کے کھاتا ہوں، میں ان کے نیچے لگا ہوا ہوں، میں کوئی کمی کمین ہوں، میں ان سے کمزور ہوں۔ اور بھائی یہ اسلامی سوچ نہیں ہے، یہ دینی سوچ نہیں ہے، یہ قرآنی سوچ نہیں ہے، یہ محمدی سوچ نہیں ہے، یہ ربانی سوچ نہیں ہے، یہ شیطانی سوچ ہو سکتی ہے۔ رحمانی، ربانی، محمدی، قرآنی، دینی، ایمانی، اسلامی سوچ یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان لڑائی نہیں، مسلمانوں کے درمیان اتحاد، مسلمانوں کے درمیان اتفاق، مسلمانوں کے درمیان صلح، مسلمانوں کے درمیان وحدت، مسلمانوں کے ساتھ جگانگت، مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے۔ یہ انگلی جب تنہا ہوتی ہے کسی کو لگتی ہے ٹوٹ جاتی ہے، لیکن یہ پانچوں انگلیاں جب اکٹھی ہو جائیں یہ ایک مکہ کہلاتا ہے، جب کافر کو لگتا ہے اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ مسلمانوں کو اکٹھا دیکھنا چاہتے ہیں، دین مسلمانوں کو اکٹھا دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا پیر اور جمعرات کو تورد الاعمال علی اثنین و خمیس، اللہ تعالیٰ ہر پیر کو، ہر جمعرات کو لوگوں کے اعمال نامے، لوگوں کی رپورٹیں دیکھتے ہیں، سب کی رپورٹیں دیکھتے ہیں۔ فیغفر اللہ لکل امرئ، اللہ تعالیٰ ہر بندے کی معافی کر دیتے ہیں، صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ دو قسم کے لوگوں کو معافی نہیں ملتی، ایک وہ جو یشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، دوسرا بندہ وہ ہے بینہ و بین اخیہ شحناء، فقال اللہ تعالی اترکوا ھذین حتی
حتی یستلیھا، صحیح مسلم میں یہ حدیث 2565 نمبر۔ اللہ کے سامنے جب رپورٹیں جاتی ہیں، ایک وہ بندہ جس کے عقیدے میں شرک کی غلاظت اور وائرس ہوتا ہے، ایک وہ بندہ جس کی اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ لڑائی چل رہی ہوتی ہے، 3 دن سے زیادہ گزر چکے ہوتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اترکوا ھذین، ان کی رپورٹیں، ان کے اعمال نامے لے جاؤ، اٹھا لو، اس دن میں دیکھوں گا حتی یستلیھا، جس دن یہ صلح کر لیں گے، ہم یہاں پہ سجدے کرتے ہیں، صدقات، خیرات، تلاوت، عبادت، ریاضت، قیام، سیام، نیکی، بھلائی، خیر، عمرہ، حج، سارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ رب رپورٹوں کو نہیں دیکھتا کہ یہ کام تو سارے کر رہا ہے، لیکن اپنے کسی مسلمان سے لڑ کے بیٹھا ہے۔ اس لڑائی کا معاملہ بڑا سنگین تھا، اس کو مٹانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت دی۔ تیسرے نمبر پر کافروں سے جنگ ہو، جنگ کے درمیان جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ یہ سارا جھوٹ کے معاملے میں ساری چیزوں کا خلاصہ ہے۔ سب سے پہلا ہم نے پچھلے جمعے میں یہ سنا، اگر ہم کاروبار میں سے جھوٹ کو نکال دیں، جھوٹی قسم کو نکال دیں، ایک بندے کی مثال ہم نے سمجھی تھی جس نے کاروبار میں سے جھوٹ نکالا تھا تو 31 سالوں میں 340 من سونا اس نے کمایا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، 340 من سونا، اس کی ایک بیوی کو 10.5 من سونا ملا تھا، 4 بیویاں تھیں، 42 من سونا 4 بیویوں کو ملا تھا۔ 31 سالوں میں اس کی کمائی تھی، اور کاروبار کے اندر اس کی پالیسی یہ تھی ما کذبت قط، اس نے کاروبار کے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ سب سے پہلی بات، ہم کاروبار کو اپنے جھوٹ سے پاک کر لیں۔ ابن حبان کی یہ حدیث تھی 4096 نمبر۔ دوسری بات جو ہم نے سمجھی کہ مسلمان کی زندگی میں جھوٹ نہیں ہوتا۔ تیسری بات کہ مسلمان کا سب سے بڑا جھوٹ وہ اللہ کے دین کے بارے میں جھوٹ بولے، وہ کوئی مولوی ہو، کوئی واعظ ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی امام ہو، کوئی عام ہو، وہ موبائل کے میسج پہ دین کی بات لکھ کر بھیج دے اور وہ بات اللہ کے نبی کی نہ ہو، اور وہ کہے کہ نبی کی حدیث ہے، وہ کہے علی کا قول ہے، وہ دینی بات ہو، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اگلی بات کہ یہ اس کی ایک مثال جو کل اس طرح یہ بدعت بنتی ہے، بدعت گمراہی ہوتی ہے، گمراہی دوزخ کی آگ میں لے جاتی ہے۔ پھر ہم نے یہ سنا کہ جھوٹ کی ایک شکل جائز ہے، وہ جھوٹ نہیں، سچ اور جھوٹ کی درمیانی شکل جسے توریہ کہا جاتا ہے، مصیبت کے وقت انسان اس کا سہارا لے سکتا ہے۔ آخری بات، 3 موقع ایسے ہیں جن پہ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ ایک موقع میاں بیوی کے گھر کو آباد کرنے کا، دوسرا موقع مسلمانوں کے درمیان صلح کروانے کا، تیسرا موقع کافروں کے ساتھ لڑائی، جنگ، جہاد، قتال کرتے ہوئے اس وقت اگر جھوٹ بولنا پڑے، جھوٹ بولنا جائز ہے۔ 3 جگہوں پہ جھوٹ، اور ایک جگہ پہ قرآن پاک نے کہا من اکرہ قلبہ ومطمئن بالایمان، سورۃ نحل ہے، پارہ نمبر 14 ہے۔ اس وقت جھوٹ بولنا، دل مطمئن ہو، جان بچانے کے لیے انسان جھوٹ بول سکتا ہے، دل مطمئن ہو، یہ قرآن پاک نے ایک جگہ بیان کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے بحیثیت مومن اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں جھوٹ سے محفوظ فرمائے، ہماری زندگی کو سچا اور سچائی والی زندگی ہمیں بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔